یہ تقریر بالم میوزک ہاؤس تونسا کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے۔ نیز علماء کی تقاریر بھروانے کے لیے بالم میوزک ہاؤس پر تشریف لائیں۔ شکریہ۔ الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان وشرح صدورنا بالأحاديث والإيقان وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر
ستجدني إن شاء الله من الصابرين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لو. صاحب صدر گرامی قدر، میرے معزز حاضرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء کرام، اللہ دے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید دی اڈو مختصر جی آیات تس حضرات دے سامنے پڑھین. دعا فرماؤ اللہ تبارک و تعالی میں عاجز کو کلمات حقہ بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے. اللہ تبارک و تعالی تس حضرات دی تشریف آوری کو رات گئے دیر تک اتھا بہن کو اپنے دربار قبول تے منظور فرماوے. اللہ تبارک و تعالی ہر مومن مسلمان دا خاتمہ بالخیر فرماوے اور مرد وقت کلمہ طیبہ نصیب فرماوے. ذی الحجہ دا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور اس مہینے کے اندر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ دے امتحانات دا تذکر ہے. میرا خیال یہ ہے کہ مختصراً جڑے امتحانات اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گدن قرآن دی زبانی تہا کو سنانا چاہوں. کیا خیال ہے؟ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ ایسے پیغمبر کہ جنہوں نے امتحانات اور آزمائشاں کا سلسلہ اللہ پاک نے جمدیاں ہی شروع فرما دیتا. ویسے تو عادت اللہ یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے ہر پیارے کنے امتحان گن دے، ہر پیارے کو آزمائش گن دے، اور دوران آزمائش اللہ پاک اے دے دن کہ کیا اے میرا بندہ تکلیف دے اندر ڈگمگا کے میری ذات کو بھلا دے دے، یا آزمائش دے اندر بھی میں اللہ رب العالمین کو یاد کرے دے. مالک نے
حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے میرے آقا امام الانبیاء تک ہر نبی کو امتحان گدا، لیکن ابراہیم علیہ السلام دے امتحانات ذرا نرالے، ذرا وکھرے۔ مثلا اللہ نے پیدا کیتا جمدے ہی ایسے گھر دے اندر کہ باپ بھی کافر تے اماں بھی کافرہ۔ میرے توجہ کریں، والد کافر، بتگر، بت بناون والا، اور اماں بھی الاوتے سے ہی کافرہ، بتوں کی پوجا کرنے والی۔ مالک نے یہ لکھا، یہ امتحان دیتا کہ دیکھا کہ میرا پیغمبر دنیا والوں دی طرح اپنے ماں باپ دے نقشے قدم دے اتے چل دے، یا میں اللہ دی وحدانیت بیان کرے دے ہوئے میری الوہیت دا بول بالا دنیا دے اتے کریں دے۔ چنانچہ جن بچپن آئے چھوٹے جائیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ اقدار امریکہ نے سوال کریں گن، اما جان ذرا اے فرماؤ ہاں میرا رب کون ہے؟ اما دی بیٹا تیرا رب میں ہاں۔ اچھا اما میرا رب تے تو ہے، ذرا اے دسا تیرا رب کون ہے؟ اما دی بیٹا میرا رب تیرا باپ آزر ہے۔ اما ول میرے باپ دا رب کون ہے؟ بیٹا تیرے باپ دا رب نمرود ہے۔ اما وت نمرود دا رب کون ہے؟ ماں اللہ جواب ہو کیا دیے بیٹا اس قسم دے سوال نہ کیتے کر، شام کو تیرا ابا اسی میں گل کرے سا۔ شام ہوئیے آزر گھر آئے، ماں سر تے پٹی بدی بیٹھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پاسے بیٹھے نتا ہے۔ آزر پوچھ دے خیر تے ہے کیا گل لے، کیوں خاموش بیٹھی ہیں؟ آخ لیے تیرا بیٹا عجیب و غریب سوال کرے گے، عجیب و غریب گفتگو کرے دے۔ کیا گفتگو کی تیس؟ آدھے اماں تیرا رب کون ہے؟ میرا رب کون ہے؟ میں کو دسے تیرا رب میں، میرا رب تیرا باپ آزر ہے، آزر دا رب نمرود ہے۔ آدھے نمرود دا رب کون ہے؟ آزر آکھن لگا بیٹا اس قسم دے سوال نہ کیتے کر، اگر نمرود سن گدا ناراض ہو ویسی، نمرود دے کرنے گل پہ گئی ناراض تھی ویسی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ابا میرے نال سودا کرو، تیرا نمرود تے پتہ نہیں کدن سنسی، لیکن میرا رب او ہے کہ انہو هو السمیع العلیم۔ وہ ہر وقت سندا بھی ہے، ہر چیز جاندا بھی ہے، سمیع بھی اودی ذات ہے، علیم بھی اودی ذات ہے، بصیر بھی اودی ذات ہے، خبیر بھی اودی ذات ہے۔ باپ آکھن لگا نہ بیٹا اس قسم دیا گلاں نہ کیتیاں کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ابا میں رستہ متعین کر گدے، میرا رستہ ہو رہے، تیرا رستہ
ہو رہے تو نمرود دے پوجن والا جے تو نمرود دے پوجن تو باز نہیں آدا تے میں بھی اپنے اللہ دی وحدانیت بیان کرن تو باز نہیں آ سکدا باپ آکھن لگا اگر یہ ہے تیرا میرا گزارا نہیں ہو سکتا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توجہ کرائے میرے دوستو بچپن دے اندر چھوٹا جیا بچہ معصوم جیا بچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پاسو اللہ دی وحدانیت ایک پاسو خدا دی توحید دا مسئلہ ہے دوجے پاسو والدین لیکن اللہ دا پیغمبر والدین کو صاف جواب دے رہی ہے قرآن بیان کرے لے اللہ دے نبی نے آکھا وَآتَزِلُكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ابا میں تیرے تو علیحدہ میں تیرے تو جدا تے تیرے انہاں خدا میں تو بھی علیحدہ جنہ بھی تو پوجا پاٹ کرے لے جنہ بھی تو سولو پکار کرے لے جنہ جا تو نظرانیاں دے لے جنہ جا تو منتا منوتیاں دے لے وما تدعون من دون اللہ جنہ کو تو سرے لے اے ابراہیم تو کے کو سرے لے حضرت ابراہیم جواب دے لے کہ ربی عسى ألا أكون بدعائك رب شقيا فرمایا ابا تیرا رستہ جدا میرا رستہ جدا بچپن دے اندر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین تو ایسے والدین جڑے شرک کرن والے ہن علیحدگی اختیار کر کے تے اس امتحان دے اندر 100/100 نمبر حاصل کر کے اللہ رب العالمین دے اندر اللہ رب العالمین دے دربار دے اندر کامیابی اور کامرانی حاصل کر لے ذرا بڑے ہوئے اعلان نبوت کیتے خدا دی توحید بیان کر لیں کہا کہ ابراہیم لوگوں کے سامنے توحید بیان کرنا آسان ہے عام لوگوں کے سامنے خدا دی وحدانیت بیان کرنا آسان ہے پتہ تے تاں چلے جو دربار نمرود دا ہوئے پتہ تاں لگے دربار نمرود دا ہوئے بادشاہ بھی بیٹھا ہوئے اور وہ درباری بھی بیٹھے ہوئے مزاری بھی بیٹھے ہوئے مشیر بھی بیٹھے ہوئے انہاں دے دربار دے اندر ون کے نمرود دے سامنے خدا دی وحدانیت کو بیان کرو سمجھ نہیں آ رہی نمرود دے دربار دے اندر لیکن میرے دوستو میرے بزرگوں انہاں کو پتہ نہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اللہ مالین تو جب اللہ دا ڈر اور نوجوانوں شرم حیا کرو ڈالیوں تے جڑے بیٹھے اگر اتنا باغنے آرام نال باؤ یہ قرآن مجید دے آداب دے خلاف ہے دروشی پڑھو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو آکھن لگے ابراہیم لوگوں کے سامنے تے خدا دی وحدانیت بیان کرنا عام جی گالے معمولی گالے مزہ تے تاں جو دربار نمرود دا ہوئے نمرود دے دربار دے اندر اللہ دی وحدانیت بیان کرو میرے دوستو میرے بزرگوں انہوں نے خیال ہے شاید ابراہیم علیہ السلام ڈروے سن شاید خوف دے مارے حق دی گال نہ کرے سن شاید نمرود دے خوف کرے جو نمرود گرفتار کروا گھن سی نمرود جیل دے اندر پا لے سی
نمرود جناب والا سزا دے دے سی میرے دوستوں میرے بزرگوں، لیکن جب اللہ دا خوف دل دے اندر ہوئے، اللہ دا ڈر دل دے اندر ہوئے، کائنات دی کہے شے دا خوف تے ڈر بندے دے دل وچ آ نہیں سکدا۔ قرآن اللہ دا بیان کرے نے کہ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، کہ وقت نہیں ڈر دے راندے مگر ایک اللہ دی ذات دے کو ڈر دے راندن، نہیں خوف دے راندے مگر ایک خدا دی ذات دا خوف دل دے اندر آندے۔ میرا دوستا میرا بزرگا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میاں اچھا ولت کل نمرود کو آنکھ دی گئے جو تیرے دربار دے اندر ہے، تیرے گھر دے اندر آ کے میں خدا دی توحید دا ڈنکا وجہ سا، خدا دا پیغمبر نہ ڈرے نہ جھجکے نہ خوفے۔ میرے دوستو بزرگو بہار والی والیو اللہ دا نبی بوجھی دیوار سدھا ہی نمرود دے دربار دے اندر آئے، سدھا ہی آکے کھڑے ہو گئے، نہ کوئی سجدہ تعظیمی نہ کوئی بیا جھک جھکاؤ نہ جناب والا جھک کے سلامیاں، بلکہ سدھا ہی والد کو آ کے تے قوم کو آ کے نمرود کو آ کے مخاطب کریں گے۔ اللہ دا قرآن بیان کریں گے کہ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔ باپ کو اذن لأبیہ او ابا جان، قوم کو مخاطب کرنن او میری قوم دے لوگوں ما هذه التماثیل، اے کیا صورتیں کیا مورتیں جنہ دی پوجا پاٹ بیٹھے کریں گے، جنہ دی عبادتاں بیٹھے کریں گے، جنہ دی نظرہ نیازاں بیٹھے دیں گے، جنہ دی منتاں منوتیاں بیٹھے دیں گے، ما هذه التماثیل، اے کیا صورتیں کیا مورتیں۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں آج اصابی یہ دے بیٹھے ہیں کہ لوگ صورتاں دے سامنے منتا منے دے بیٹھن، مورتا دے سامنے منوتیاں دے دے بیٹھن، دربارہ دے اتے آ کے چڑھاوے چڑھے دے کھڑن، مزارے دے اتے آ کے جناب والا چڑھاوے چڑھا رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی انہاں کو ڈٹھا جو ابا صورتا بنے دا بھی آپ مورتا بنے دا بھی آپ بت بنے دا بھی آپ بڑاون دے بعد والا پوجا پاٹ بھی آپ کریں گے۔ آج تسا سب دے دے ہیں اے خدا بڑے دے بھی کوئی بھی بڑے دے تھبوت کون بڑے دے ہیں، اے چٹیاں قبرہ کون بڑے دے، اے اتے پتھر شتر کون لے دے، ولا تجھے دے بھی اٹا گھٹا ہے بکرا چھترا وہ بھی ہے تو آپ کو آنکھیں نے سادہ لاؤ لوگ کو میاں کالا بکرا کھیل کے ذرا کرے گوشت سری او جڑی جال کھڑی تھئی اٹھائی بد دھاونی ہے کوئی نہ دیکھے جرلے تسا بدھے دے ہو آدھے نہیں آدھے کیوں دیکھے کیوں نہ جو تاکہ حضرت ہونی جو بعد دے اندر ون کے چراونی ہوں دیئے تو آپ کو آکھے نے جل کھا گئے۔ حالانکہ جنہ دی غذا اے گوشت نہیں سمجھ آدھی پہ جڑا گوشت تسا کھانے ہو نا بلا ہڈیاں بھکا دے ہو۔ اللہ دے نبی فرمائے اللہ پاک جنات واسطے انہا ہڈیاں دے اتے دوبارہ گوشت چڑھے دے او جنہ دی غذا ہے۔ جیڑی لکڑی تسا بلینے وے لکڑ
تے ولا کوئلہ بن ویندے اے کولا جنہ دی غذا ہے اے جن کھانن ولا اے کولا سڑ دے سوا بن ویندی ہے تساں اساں شربت استعمال کریں دے ہیں چینی سٹیں دے ہیں شکر سٹیں دے ہیں کھنڈ سٹیں دے ہیں اے اس سواد شربت والا پیندن انہاں دی غذا اے ہے اے گوشت تے اے سیریاں میریاں اے اصل جڑے مجاور ہوندن نا مزاور قسم دے لوگ اے انہاں نے چڑاونے ہوندن تے تو کو آٹھے نے جو کالے بکرے دی سری جڑی ہے فلانی جہاں دے اتے رکھ حقیقت حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ در ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون اے کیا صورتیں تے کیا مورتیں جنہ دی پوجا پاٹ تسا کرنے پے ابراہیم علیہ السلام دا والد جواب دینے لگا آکھن لگا ابراہیم قرآن خدا دا توجہ کرائے باپ دا جواب سنائے پیغمبر بیٹا دو مجدنا آبانا پیغمبر بیٹا دے ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون اے کیا مورتا کیا صورتیں جنہ کو پجونے بیٹھے والد جواب لینے ابا جواب لینے ارے بیٹا وجدنا آبانا لہا بدین اسا اپنے آبا و اجداد کو ڈیٹھے سے ونکیا وڈیرے کو ڈیٹھے سے او سارے وڈیرے سارے پیو ڈالے او بھی ہنا کو پجے دے ہم تے اسا بھی ہنا کو پجے نہیں آئے آج بھی کہہ کو آنکھوں میاں او بابا جان او ابا جی بلے تھی گئے ہو اے گھٹا جو کی دیوے دے اللہ دے ولی دی مزار تے دیکھ جو انچڑے سوتے کی تھا تو اسے شریف حضرت خواجہ سلیمان دی دربار دے اتے اے جناب چھترا حضرت سلطان باو دے دربار دے اتے بابا اے کیوں کرے دے آج بھی ایو جواب ملتے ہیں میاں تو نوجوان نوا خون ہے نوے مسئلے سنی کھڑے گالے ہیں اسا اپنے پیو ڈالے دا دین چھوڑ دیں یہ جواب ملتے نہیں ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی والد نے عشاء گال کی تھی اد وجدنا آبانا اساں اپنے آبا کو رٹھے سے اجداد کو رٹھے سے میرے بہار والے دوستو ایک دین آبائی بیا دین مصطفی تسا مصطفی دین والے ہو یا آبائی دین والے او آبا و اجداد والے تو کو اپنے آبا و اجداد نمرود تے جناب او دا خاندان او دی قوم او آبائی دین والے تو کو آبائی دین مبارک تھی ساکو مصطفی دین مبارک ایسا مصطفی دین والے میرے دوستوں میرے بزرگوں جنہوں نے ایک گل کی تھی کہ وجدنا آبانا لہا عابدین ایسا اپنے آبا و اجداد کو ڈٹھے سے او ایوے پوجا پاٹ کرے نیان او ایوے منتا منوتیاں دے نیان ایوے نظرانی آسانے نیان ایسا بھی یہ دوری ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوف نہیں کھادا ڈرے نہیں جو نمرود بیٹھے تھی یا بادشاہ والد دا بھی خوف نہیں کیتا بلکہ بابا کے دخل ڈنکے دی چوٹ جواب فرمایا او ابا جان تسے سنو او نمرود تو بھی سنو تے اپنا آبائی دین بیان کیتے کہ وجدنا آبانا لہا عابدین اسا اپنے آبا و اجداد کو ڈٹھے سے او یہ پوجا پاٹ کرے نیان سنو خدا دا پیغمبر اہدا پہ کہ لقد کنتم قالا لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین اللہ دے منتا منوتیاں دے نل غیر اللہ دے نظرانیہ زامنے نل غیر اللہ دے سامنے سجدے کرے دل غیر اللہ دے سامنے جھک دل قرآن دا فیصلہ فی ضلال مبین کھلی گمراہی دے اندر نمرودہ کر لگا ابراہیم
تے گل تے کر چھوڑیے لیکن تیری جوانی تے میں کو ترسانے جا میں تے کو مہلت دینا پیا میاد دینا پیا اے 7 ہزار دی میاد دینا پیا جا جا کے سوچ کے فیصلہ کری سوچ کے آئی میں کو تیری نوجوانی دے تے ترسانے حضرت ابراہیم نے فرمایا میں تے سوچ کی دے آکھن لگے قوم اسا ذرا میلے تے لینے پائے آئے توجہ کرائے کتنا لینے پائے آئے میلے تے اتے ویلے پائے ہیں تے ولا واللہ سو اپنا جواب تیار کر باوی جواب اپنا سوچ باوی ورنہ فیصلہ تیرا اسا آپ کرے سو لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا کل بھی فیصلہ ہی ہے آج بھی فیصلہ خدا دی قسم ہے میرے دوستو میرے بزرگوں و تمہا گل کہ جیرے دل دے اندر اللہ دا خوف آوندے دنیا دا کوئی خوف نہیں بہ سکتا آج بھی حکومت وقت ہے علماء دیوبند کو پابند کرے لیے علماء دیوبند کو دھمکیاں دینے جیلہ پالے سو اے جناب قید دے اندر سڑے سو کوڑے مرے سو جناب پولیس مقابلے ناجائز لے کے مروا دے سو ختم کرا دے سو لیکن اللہ دی قسم علماء دو بندہ عقیدہ ہے علماء دو بندہ ایمان ہے کہ حق دے رستے کرے نہ جیلہ روک سکتی ہیں نہ کوڑے روک سکتے ہیں نہ سزاؤں روک سکتی ہیں انہاں کو پتہ نہیں ایک وقت دے حکمران انہاں دا باپ انگریز آج تو پہلے انہیں فیصلہ کیتا جو علماء کو کالے پانی بھیج رہے سو علماء کو مالٹے دے اندر قید کرے سو اور میرے شیخ میرے بزرگ حضرت علامہ مولانا شیخ محمود الحسن رحمت اللہ علیہ کو انگریز لانتی نے مالٹا دی جیل دے اندر قید کیتے مالٹا دی جیل دے اندر حضرت شیخ محمود الحسن رحمت اللہ علیہ قید لیکن اتھا میں کے بھی اللہ والے نے خدا دے قرآن دی تفسیر لکھی ہے کھلو سبحان اللہ محمود الحسن شیخ جیل دے اندر بہ کے جیل دے اندر بہ کے اللہ دے قرآن دی تفسیر لکھ دے تیرا سید وارث شاہ ہیر لکھ دا دے ایسے جناب سید لیکن توفیق کیا تھئیے ہیر تیرا جا ہیر دے کسے ہیر لکھے شیخ الہند جیل دے اندر بہ کے اللہ دے قرآن دی تفسیر لکھے اور میرے عہد مدامان والے دوستو بہار والی والے دوستو شاید تو سے سنیا ہو سی شیخ الہند محمود الحسن رحمت اللہ علیہ زندگی جیل دے اندر گزاریے تو جنازہ بھی جیل چوٹے اور میرے دوستوں میرے بزرگوں خدا دی قسم ہے جس وقت توجہ کرائے جس وقت شیخ الہند محمود الحسن رحمت اللہ علیہ دا جنازہ جیل تو گھن کے آئے تو جہاں آپ کو غسل دے واسطے پھٹے دے اٹھے لٹائے نے حضرت شیخ سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نالن حضرت محمود الحسن دے وجود تو کپڑا لہے غسل دے والے نے جب قبیس اتاری نے چولا اتارے نے دیکھن کمر دے اتے کنڈ دے اتے نہ چمڑے دا نام و نشان ہے نہ گوشت دا نام و نشان ہے خدا دی قسم بہار والی والے دوستو ہڈیاں ہی ہڈیاں گوشت بھی سڑ گئے چمڑا بھی سڑ گئے اللہ والا اتنی عذیتہ برداشت کر کے اتنی تکلیفیں برداشت کر کے جیل دے اندر شہید ہو گئے مریدہ جو چیخیں نکل گئی حضرت مدنی کو آکھن لگے احمد حسین احمد کیا حال ہے حضرت شیخ الہندہ تو سا کم از کم خبر تے کروا نسو تے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ فرماون لگے میرے مرشد شیخ الہند محمود الحسن رحمت اللہ علیہ نے میں کو منع کیتا ہی اور حسین احمد میرا راز دنیا دے اتفاش نہیں کرنا ہودا اے ہی دل کو بہ کے حضرت اللہ دے قرآن دی تفسیر لکھ دے جب
آیت دیئی انگریز لانتی دے گماشتے میرے مرشد کو گھلنے دیل ون کے سنگلاخ چٹانا دوتے لٹا دے دیل الٹا لٹا کے لوہے دے سلاخہ گرم کرے دیل تپ دیا ہوئے لوہے دے سلاخہ جب لال انگارہ ہوئے دیل انہوں سلاخہ کو آگے حضرت شیخ الہند وجود دوتے بجھے دیل میرا محمود الحسن ہنا سلاخہ کو برداشت کرے دا ہویا گوشت سڑ گئے چمڑا سڑ گئے وجود سڑ گئے ہڈیاں باقی رہیاں بلاخر اللہ دے رستے تے شہید ہو گئے لیکن اپنا اعراض دنیا والیا کو دنیا دے اتے نہیں دسیا اللہ دی قسم میرے اکابر دی ہے تاریخ ہے علماء دیوبند دی ہے تاریخ ہے موجودہ حکمران شاید سمجھتے ہو سو جو جیلا انہیں دا رستہ روکنے سن قید و بند سوپتا انہیں دا رستہ روکنے سن یہ ختم کرنے سو اللہ دی قسم اور ہمارے دو بند لوہے دے اور چڑے ہن انگریز چڑھائے تو ڈھند بہر آگے آکھن لگا اے میرے حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ آپ کو پوچھے نے انگریز نے او بخاری کیا چاہتے ہو حضرت نے فرمایا انگریز کتوں میں چاہتا ہوں میرا ملک چھوڑ دو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ فتویٰ دیتا ہندوستان دارالحرب جہاد کرنا فرض ہے انگریز لانتی نال انگریزہ گرفتار کی تے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو دیوبند کرے دلی دیوبند کرے لاہور گر لائن انگریز جج دی عدالت دے اندر پیش کی تے نے انگریز جج پوچھے او حسین احمد آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے تقریر میں کیا انگریز کے ساتھ جہاد فرض ہے ہندوستان دارالحرب ہے آپ نے فرمایا صرف فتویٰ دیا ہے فرمایا فتویٰ دیا بھی ہے اب بھی دیتا ہوں اور تا زندگی دیتا رہوں گا انگریزہ کیوں حسین احمد تیکو معلوم ہے جو ہی فتوے دی سزا کیا ہے ہی فتوے دی سزا پھانسی ہے میرے حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے انہیں اپنے کچھ چکا ڈھوکڑی کر دیے فرمانے ہاں مجھے معلوم ہے اس فتوے کی سزا پھانسی ہے اس لیے حسین احمد اپنا کفن دیوبند سے ساتھ لایا میرے دوستوں میرے بزرگوں گھبرانے کی لوڑ نہیں پریشان ہونے کی لوڑ نہیں انما العسر یسرا تنگی دے بعد ہمیشہ انشاءاللہ آسانی بھی ہوتی ہے اصل صحابہ کرام دے غلام صحابہ دے نقش قدم دے اتے چلن والے ہیں انشاءاللہ دین دی خاطر سختیاں جھیلن دین دی خاطر تکلیفیں برداشت کرنا صحابہ کرام دی سیدنا امام حسین دی سنت ہے اصل صحابہ دے بھی غلام ہیں اہل بیت دے بھی غلام ہاں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو آکھن لگا نمرود سمیتے کو مہلت دینا پیا تیری نوجوانی تے ترس آگے خیال کر قوم یہ توجہ کرائے آؤ ابراہیم میں لیتے جلو پتہ ہے قرآن خدا دا بیان کرے میں اللہ دے نبی نے فرمایا او میری قوم او نمرودی پارٹی تسا میلے دیکھو خدا دے نبی میلے نہیں دے رہے نبی اللہ دے میلے بھی آئے ہوا کیا ہو اور اس دے جلو اللہ دے نبی نے فرمایا میں عرس تھے نہیں ویدا قرآن بیان کرنے آپ نے فرمائے تو سمجھو عرس دے اتے میلے دے اتے وَتَاللَّهِ لَاكِدَنَّ
أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. آپ نے فرمایا بنو تسا میلے دیکھو میں تارے خدا نال میلا کرے سا. دوستو میلے دیکھن کہندی سنت ہے آکھو نمرودیاں دی. خدا دے نبی میلے تسا جلسے تے دا اوکھے تھیندے وے تے میلیاں دے اوتے سارے ٹر دیو. کریں ڈٹھے نے نماز واسطے سا ایک میں کو دعوت دے دے ودے ہوں آؤ میاں نماز پڑھوں نہیں، لیکن میلے دا ٹائم ہوئے بکھو وسو ولو بمدو گامو نورو سارے آؤ تبلے تے جلوں ایویں نہیں ناراض نہ تھی وے ول ایک میں کو دعوت دے دے آ گامو جلوں وادھ یار اوکھے ای واری پیسے پہ خیر پیسے مائیں پرس ایویں نہیں اتھا پیسے بھی آپ بھرن واسطے تیار ہیں دین دی دعوت دیون واسطے اوکھے میاں تبلیغ آپ ہیں پتہ نہیں سمجھ نہیں آدھی اوکھا کی تھی آدھے نہ آدھے. اوے میرے دوستو میرے بزرگوں اے میلے ٹھیلے افسوس دی گال ناکامی متائے کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. میں کو سمجھ نہیں آتی کہ میرے ٹھیلے تسا لائن ہیں اور بنائن کہ دے جھکیڑی جھا دے اتے نعوذ باللہ اللہ دے ولیاں دے مزاراں دے مت میلیاں دے اتے جناب ناچ گانے دا پروگرام جناب تھیٹراں دا پروگرام ہے اور دریسوں دے تے ڈھول ڈھمک دا پروگرام ہوندے ہی میں نہیں ہوندا. ایمان نال نسائے کہ ہر جو میلہ دے دیو اللہ دے ولی دی مزار دے اتے یہ کہ حضرت کروڑ لالی سن رحمت اللہ علیہ دا میلہ ہے اے راجن شاہ دا میلہ ہے اے جناب حضرت خواجہ سلیمان دا میلہ ہے اے حضرت خواجہ سلطان باو دا میلہ ہے اے پیر عنایت شاہ دا میلہ ہے ہی میں جا کوئی نہ ہے اے اللہ دے ولی اگر وہ زندہ ہومن ہاں کیا اپنی زندگی دے اندر وہ ایویں ناچ گانے تے ڈھول ڈھمک دا پروگرام بناون دے میں نا ہے یہ جڑے ایسا پروگرام بن کے انہاں دے قبراں دے اوتے کریں دے جو نعوذ باللہ میلہ لگے قبر گستان تے لگا کھڑے. نبی علیہ السلام نے فرمایا زور القبور فإنه تذکر موتاکم قبراں دی زیارت کیتی کرو قبراں تے گئے کرو لیکن قبر دے اوتے ون کے موت کو یاد کیتا کرو. کس کو سارے جو چرسی افیمی بھنگی ٹرسن او سارے قبرستان گئے ہی میں کوئی نہ بھنگ اکثر دے دے گھٹی دی پئی ہوندی ہے جالی دے تلے قبرستان نہیں ہی میں نہیں وہ تے عبرت دی جگہ ہے عبرت دا مقام ول جو من شکراٹھے پراٹھے سارا سامان سارا پروگرام نعوذ باللہ اللہ دے ولیاں دے مزاراں میں ابھی بھی آئے ہوں چیتر لگا کھڑے ہر جھا دے اتے میلے دے پروگرام ہیں ناراض تھی سو میرے خیال ہے اوکھا آواز شروع کر دیتے موجود ہیں اے ٹرسن ساریاں کیا ہے جو سمنت منیا سے پچھلے سال تے حضرت سخی سرور دا میلہ لگا کھڑے سنکھ ٹوڈیا ودے ایسا ہوتا منت دیونی سے ہے ہی میں یا کوئی نہ. میری اماں بیلی تسا بھی سنو مسئلہ شریعت دا میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سے پچھلے سال تے حضرت سخی سرور دا میلہ لگا کھڑے سنکھ ٹوڈیا ودے ایسا ہوتا منت دیونی سے ہے ہی میں یا کوئی نہ.
میری اما بی بی تسا بھی سنو مسئلہ شریعت دا میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت دا اما بی بی دا قبرستان من حرام ہے. عورت قبرستان نہیں بن سکتی، قبرستان نہیں بن سکتی، اللہ دے ولی دی مزار دو تو نہیں بن سکتی، بلکہ حتیٰ کہ اما بی بی سنو اللہ کو تیری عزت دا، تیری عفت دا، تیری حرمت دا اتنا خیال ہے، تیری شرافت دیانت دا اتنا خیال ہے کہ خدا نے تیرے ہوتے تیرے آواز تے بھی پابندی رہی ہے. بہار والی والے دوستو مسئلہ پوچھنا چاہوں تو کلے ایک اما بی بی ہے صبح سویرے دی نماز پڑھ دیے اللہ توفیق عطا فرماوے آمین آکھو چاہ. آج تیسا کو وقت نہیں گھر والا پڑھے ہاں تے اما بی بی بھی پڑھے ہاں جب تُسا نہیں پڑھ دے گھر والے بھی 9 بجے اٹھتے نہیں ایک ویلا ہوگا اما بی بی وڈے ویلے اٹھی دی آئی تہجد دی نماز بھی پڑھ دی آئی. اے حضرت بختیار کا کی رحمت اللہ علیہ بزرگ گزرے اللہ دا نیک آدمی آپ کو اپنی والدہ ماجدہ گھل گئی ہے. استاد صاحب دے کول مدرسے دے اندر استاد جی اکھے جی 5 سال دا میرا بچہ ہے یہ قرآن پڑھاؤ قرآن حفظ کراؤ. اما آگے کتھیں پڑھے اما دیے نہ استاد جی کہ مدرسے چ نہیں گیا کہ استاد کو نہیں گیا. استاد محترم پڑھے نہیں عدل پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. بچہ بسم اللہ پڑھ کے الف لام میم جو شروع کی تھی پہلا سپارہ ختم ہو گئے سیقول السفہاء من الناس پڑھ دیا دوجا سپارہ ختم ہو گئے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض پڑھ دیا تیسرا سپارہ ختم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون چوتھا سپارہ ختم. پہلا سپارہ بچہ اٹھائی ہوئے دے استاد ذرا غضب دی نگاہ نال بلی اما دے دے او ماں کوڑ ماری میرے سامنے تیرا بچہ تو قرآن دے 5 سپارے یاد کی تھی کھڑے. بچہ استاد دی خدمت ہاتھ جوڑ کے عرض کرے لے استاد جی میری اما کو کوڑا نہ کھائے میری اما جھوٹ نہیں بولے مہربانی فرمائے میری اما کو کوڑا نہ کھائے. بیٹا تیری اما تے آکھے تو کہیں استاد کو نہیں گیا کہیں مدرسے دے اندر نہیں گیا ہاں استاد جی میں کہیں مدرسے دے اندر نہیں گیا کہیں استاد دے کول نہیں پڑھا اے 5 سپارے یاد کتھوں کی تینوں بیٹا ہے استاد محترم میری اما دی عادت ہے میری محترمہ اما وڈے ویلے اٹھی دی آئی اور تہجد دی نماز پڑھ دی آئی. تہجد دی نماز پڑھ کے اما دی عادت آئی چکی پہوڑ با دی آئی میں اٹھی دا ہم جھولی اما دی آئی سر میں رکھ کے سمدہ ہم میری اما ہاتھ نال تے چکی پی دی آئی زبان دے تے اللہ دے قرآن دی تلاوت ہون دی آئی. 5 سال دا عرصہ میں اپنی امری دے کلے چکی پینے ہوئے تہجد کو گھل کے صبح دی نماز تک خدا دا قرآن سنے بھی استاد جی 5 سال دی عمرہ تک میں 5 سپارے قرآن دے یاد کر گدن. وہ مائیں جو گھر کی دیواروں کی رونق نہ یہ مائیں جو بازاروں کی رونق. وہ مائیں جب کے لیتی تھی بیٹا کو بلائے تو یوں کرتی تھی بیٹا کو دعائیں. عبادت میں کٹے بیٹا جوانی اور شہادت میں ختم ہو زندگانی. نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ عظمت قرآن نعرہ تکبیر. او بھی ماں وہاں تے اج دیاں بھی ہے جو سر تے دوپٹہ ہی نہیں ہونا. اکبر دا شعر ہے نا کہ بے پردہ نظر آئی جو مجھے چند بیبیاں بے پردہ نظر آئی جو مجھے چند بیبیاں
اکبر زمین غیرت خونی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے پردہ تمہارا کدھر گیا. کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا. نہیں سمجھ آئی؟ بسارا پردہ مرداں دے عقل دے اتے پائے گئے. ہن اسا سر تے کیا دوپٹہ گنوں؟ ایسا ہی کرے خیال نہیں کیتا پردے دا. میرے دوستو، میرے بزرگوں، میں گزارش کر رہا ہوں، اما بی بی دے واسطے مسئلہ سنو. تارے کرے مسئلہ پوچھدا پیا ہوں کہ ایک مائی بی بی صبح سویرے نماز پڑھ دیے اور نماز دے ٹائم اٹھی کے بعد دیے نماز پڑھ کے اللہ دا قرآن رہلتے رکھیں گے. پڑھ دیے طٰہٰ ما انزلنا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى إلا تذکرة لمن یخشى. ولا پڑھ دیے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. لوگ سنن گلی دے اندر فلانے دی بیٹی، فلانے دی بیوی، فلانے دی بہن بڑی خوشگلو ہے، بڑا سونا آواز، بڑا پیارا قرآن پڑھ دیے. پڑھ سکتی ہے؟ وہ قرآن دے منکر ہو ہے؟ اچھا پڑھ سکتی ہے لیکن اچھی آواز نال قرآن نہیں پڑھ سکتی. تو جناب شادی ہو گئے بمدو برا دی سیرے تے گا سکتی ہے؟ گا سکتی ہے؟ نہیں گا سکتی. اور اس تونجے میلے تے اتے گئے اتھا بھی جناب دریس مار سکتی ہے؟ نہیں مار سکتی. او اماں بی بی تسا بھی سنو، میرے دوست میرے بزرگو تسا بھی سنو. خدا کو مائی دی عفت دا، عزت دا، حرمت دا اتنا خیال ہے. نماز پڑھ دے آئے تسا مرد پڑھ دے ہو حکم ہے انہیں ہاتھ جو اٹھاؤ اللہ اکبر آکھن واسطے. اے جناب انگوٹھے کرنا دیا کنوڑیاں تے اومل، اے جناب انگلیاں پیشانی دے برابر، اے تلیاں تھل تلیاں جڑیاں ہیں موڑیاں برابر، یعنی کھلا ہاتھ. رکوع کرو کھلا تھی کہ سجدہ کرو اتنا کھلا تھی کہ جو بکری دا بچہ اگر گزرنا چاہے گزر ونجے کھلی جگہ ہوئے تا. یہ مسئلہ ہے یا کوئی نہ؟ لیکن اما بی بی دی جب نماز دا معاملہ ہے عبادت خدا دی آئی، نماز ہکا آئی، کوئی بئی نماز نہیں، نماز ہکا ہے، عبادت اللہ دی ہے. لیکن اللہ کو عورت دی عفت دا اتنا خیال ہے، پردے دا اتنا خیال ہے. مالک نے فرمایا میں تیرے واسطے اپنی عبادت دا طریقہ بھی تبدیل کر دیتے بھی. نماز پڑھے ہاتھ اچے نہیں کرنے بلکہ انہیں گھٹ کے کھڑنے، ورا سینے تے ہاتھ بدلن، سجدہ کرنے زمین نال انہیں مل ونجڑے چپک ونجڑے، مت ہاتھ اتنا تھی ول انہیں اچے تھی ول، بے عزتی دا خیال آوے کہ رہوں کپڑا دائیں بائیں تھی وے، اتل پتل تھی وے، شاید تیری بے حیائی نعوذ باللہ نظر آوے. اللہ نے فرمایا میں کو تیری عزت دا اتنا خیال ہے جو تو میں اپنی عبادت دا طریقہ بھی تیرے واسطے تبدیل کر دیتے نہیں. نماز اتے اچے ہاتھ نہیں چاہ سکتی لیکن جھمر مارن واسطے میلے دے اتے ہے. مسئلہ دساون میرا فرض، عمل کراون میں میرا جناب ہمت نہیں. میرے دوست میرے بزرگوں حضرت ابراہیم کو آکھے لاؤ میلے تے جلو، خدا دے پیغمبر آکھے میں میلے نہیں دیکھدا رہا ہے. وہ بھی ایویں اللہ دے ولیاں دے مزاراں تے اس لئی کھڑے آل جویں اج کل تساں دے پئے جو عرس لگے کرن. میرا دوست میرا بزرگا حضرت ابراہیم نے فرمایا ونجو تساں اپنے میلے دیکھو میں تارے خداواں نال میلہ کرے سا. انہاں نے جناب ایک خداواں دا واڑا بنایا ہویا ہا. باڑا ہوندے تارے سامنے جویں بھیڑاں دا باڑا بنے دے، بکریاں دا کیا سرے دے باڑا ہے. کئی ڈھکیا کھڑے ہوندے نا اتاں انہاں دے چونکہ خدا کئی ہن، کوئی سفر دا، کوئی حضر دا، کوئی دیاں دیون والا، کوئی پتر دیون والا، کوئی جناب مال دیون والا. خداواں دا انہاں ایک باڑا بنایا ہوا. مارکا گئے میلے دے اتے
خدا دا نبی رب باڑے دے اندر وڑ گئے کوڑا چاہتے سے اگو ونجے دیکھے من شکراٹھے پراٹھے ہو تلونگڑیاں تو جناب اے جو لاچی دانے سارے وج ونڈے دے ہوتائی ہیں ہر مڈی علا بلا موجود ہوئے خداواں دے سامنے گین میں اندر آندے ہو نا تو سبھی کوئی نا من مٹھے پکا کے خداواں دے گو موجود ہیں سامنے من پین شکراٹھے پین پراٹھے پین اللہ دے نبی ڈٹھن میں قرآن دا واقعہ بیان کرے دا بیٹا قصہ کہانی نہیں خدا دے نبی ڈٹھن دیکھ کے اللہ دا پیغمبر قرآن آدھے مخاطب کریں دے ہونا خداواں کو اللہ دے نبی نے فرمایا فقال الا تاکلون او خداو ایک کھاندے کیوں نہیں وے کھاؤ اسا تساں دا ہر شے چٹ کر ویندے ہے نا کھلن دی گال نہیں میرے بہار والی والے دوستو سنو مسئلہ شریعت دا اللہ دا قرآن بیان کرے نے ایک مقام دے تو علماء بیٹھے تھے قرآن نے مسئلہ ایک بیان کیتے کہ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة حضرت کتنا سپارہ چوتھا سپارہ قرآن دا ختم تھی نہ پہ لفظ ابتدا سنو پہلا لفظ حرمت حرام کیتا گئے اتے تہارے کون ماما تہاریاں یعنی اما نال نکاح حرام ہے ماسی نال نکاح بوا نال نکاح حرام ہے بھڑیجی نال نکاح حرام ہے بھتریجی نال نکاح حرام ہے چاچی نال نکاح حرام ہے ہکے لفظ نے 15 عورتیں حرام کر دیتی ہیں لفظ کیڑا ہے حرمت آج ایسا قرآن تے عمل کریں دے ہوئے اما نال نکاح کوئی کریں دے ماسی نال پھپھی نال نہیں کریں دے کیوں جو قرآن آکے حرمت کیا تھی گئے حرام حرام ہے ٹھیک ہے نا بھائی اگو چلو 6واں سپارہ یہ لفظ ہے قرآن آدھے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل به لغير الله حرام کیتا گئے اتے تمہارے مردار جڑی شے مرونجے چھری نہ پھرے کیا ہے حرام والدم ذبح والا خون حرام ولحم الخنزیر تے گوشت خنزیر دا حرام اگو فرمایا وما أهل به لغیر اللہ اتے او شے جنہیں تے اللہ دے ماں سوا نہ گدا گئے کہ غیر دا وہ بھی کیا ہے حرام ہے اساں مردار کھاندے ہیں نہیں کھاندے گوشت خنزیر دا نہیں کھاندے لیکن وما أهل به لغیر اللہ تا چھلکیاں سمیت ہضم کریں گے ہے ہی نہیں یا کوئی نہ لفظ اتھا بھی ایجو ہے لفظ اتھا بھی قرآن دا حرمت ہکے لفظ نے اتھا ماما دھیاں بھیڑی ماسیاں پھپیاں حرام کیتے اتھا جی میں مردار حرام کیتے جی میں گوشت خنزیر دا حرام کیتے جی میں جناب والا ذبح والا خون حرام کیتے ایویں جرائے آکھے وے جو اے ککڑ فلاں پیر دائے اے گھٹا فلاں حضرت دائے اے دیگ اساں گھر نئے پکے دے فلاں مزار تے پکے اگر کوئی مجبور محض تھی گئے مرن تے بیٹھے جان لباتے ہے کھاون دی حلال کوئی شے نہیں مل دی کتھائی ایسی جگہ دے اتے ہے تے خنزیر دا گوشت مل دے نبی دی شریعت آکھے گوشت خنزیر دا اتنا کھاون جائز ہے جو جان بچ پوے
زندگی بچ پوے. لیکن اگر گوشت خنزیر دا نہیں ملیا وما اہل بہ لغیر اللہ خدا دے ما سوا جن تے غیر دنا گدا گئے او شے لب دیے شریعت آکھے مردہ مر ونجے وہ شے نہ کھاوے. لیکن ایسا گریز کریں ہیں کتیں قبر دے تے دیکھ چڑھے سہی سارے تھال سارے گھر دے اتیں پہنچے ہے یہ کوئی نہ. تو اللہ دا قرآن کیا ادا کھڑے جو یہ کیا ہے کیا ہے حرام ہے بت خاصو آسان جو ہے سوکھ ہے. ایک بندہ اشتہار دیتا اخبار کہ میں کو نوکر چاہیے لیکن میں صرف کو روٹی ٹکر دے سا بس مفت تنخواہ کوئی نہ دے سا. ایک بندہ ودا فارغ جیا ہوا کہ اچھا چلو خیر ہے ٹکر تو مل دے ونجو پہنچ گئے وہاں کہ جناب تسا اشتہار دیتے ہوا کہ جیا تو کو نوکر چاہیے وہاں کہ جیا میں کو چاہیے وہاں کہ بھائی میں تو تنخواہ نہ دے سا صرف روٹی دے سا بہوا کہ ٹھیک ہے میں کوئی منظور ہے میں کو بھی کوئی جھا نہیں جلیں دی با روٹی دے میں ڈیوٹی کیا اسی کم کیا کرنا بوسی وہاں کہ با ڈیوٹی یہ ہے میں تے کو تھال گرا دینا تے ایک منگر بھی داتا دربار دے تے لگا گیا کر اپنی روٹی اتھائیں کھا دیا کر تے میرے واسطے گد دیا کر. روٹی دے تے نوکر رکھنے اپنی اتھوں کھا دیا تے میرے واسطے گد دیا ایسا دے اتھائیں کھڑے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مالا فقالا الا تاکلون او خدا وہ کھانے کیوں ہے من شکراٹھے پراٹھے سامنے پہنتا ہے کھا ذرا لیکن کھا سکتے ہو میرا تے کھا میرا. بات اللہ دے نبی نے آکھا مالکم لا تنطقون وہ کیا ٹھیک ہے تو کو علی دینے بلے نہیں میرے سوال دا جواب نہیں دے دے لیکن جواب دیتا انہوں نے یا کوئی نہ دے سکے جواب او نہ دے سکے انت نہ ہی اج دے سکدن علی دے میرے نال میں ختم کرا اج بھی ون کے ٹل کھڑکے نن بندے ٹلیاں کھڑکے نن ون کے کوئی تھیلیاں بدھے دن آوازہ دے دن ہے من آج زب ممداد کل شاہ بابا درکی شاہ من آج زب ممداد کل شاہ بابا دھجی شاہ کوئی نسوڑی شاہ کوئی پھسوڑی شاہ دھجی شاہ ہے درکی شاہ عجیب و غریب قسم کا لائن وے نل ون کے سرے نل سرے نل پکرے پکرے نل لیکن کہیں کوئی امداد کو آئے اللہ ہی نہیں سکتے جواب ہی نہیں دے سکتے. اللہ دے پیغمبر نے یہ گال کی تھی ما لکم لا تنطقون کیا ٹھیک ہے تو کچھ جواب ہی نہیں میرے نے علیہ دے ہی نہیں. لیکن جب انہوں نے نہیں ہلایا غصہ ہے اللہ تو نبی کو قرآن بیان کرے دے فراغ علیہم ضربا بالیمین سجے پاسو کھڑے خدا دا پیغمبر چاپس کہاڑا کہیں خدا دا نک کتس کہیں نہ کلم کتس کہیں نی گچی لہائیس کہیں نی ماں کہیں نی جگ سارے خدا دا خانہ خراب کر چھوڑے. فراغ علیہم ضربا بالیمین سجے پاسو کھڑ کے کھڑے خدا وہ ڈٹھا دیا مارکا کی تھا مارکا ملے تھے تو صحیح خیال کیتا کرو میلے تو ٹرمے میں سارے قوم والا 7ویں دیوار ولی میں نوراتے ہوندے نا 5 راتے 9 راتے اس پتہ تو کو سارا ہے لیکن ان باوجود والا ٹل دے کوئی نہیں. میرے دوستوں میرے بزرگوں میں قرآن دا مسئلہ بیان کرے دا بیٹھا
ولن اے ساری قوم بوائے نمرود دے میلے دے اتو جلے اپنی مستی دے نزدیک آئیں نمرود آکھن لگا کھڑو کھڑو ذرا اپنے خدا دی سلامی دیتی ونیو خدا کو سلام کی تی ونیو او باڑے دے اندر جو پے ہن سارے خدا مت گھر دو دیکھنا اول باڑے دا دروازہ کھولن دیکھن او تے سارے خدا آگے آپ سلامیاں دیتی پے تو وڈا اعلی حضرت جڑائی آلہ حضرت پوکھرداس ہے جی کوہاڑا انہیں موڑے دے اتے کھڑے دیا جی آلہ حضرت ہی ہوندے نے ایک حضرت ایک آلہ حضرت کوہاڑا موڑے دے اتے رکھی کھڑے بہ سارے خدا سلامیاں دیتی بہن سارے حیران و پریشان نمرود پریشان کھڑے دیا بیا ایک بے دے منہ دورے دل بیا بے دے منہ دورے دے بیا بے دے منہ دورے دے ایک بھائی کنے کیا دن کون ہو سی کہیں یہ کیتا ہو سی خاموش ان سارے ایک اگا ود کیا دے جے جان دیمان پاوا تو میں گزارش کرا انہا کہ ہاں ہاں دس کہیں کیتا ہو سی کم آکھن لگا بیٹھے ایسا سارے میرے دوتے گئے ایسے میں گیا ہمی ابراہیم دے کلو جو سارے نال میلے تے جلوں وہاں کیا بیٹھے خدا و نال میرا کرے سا ہے او سارے نال میلے تے نا جلیا وہ آکھن لگا قرآن بیان کرنے آدھے سمینا فتعی یذکرہم یقال لہو ابراہیم میں سنے میں ایک جوان ہے جدا نام ابراہیم ہوں نے سارے خدا ونالے کم کیتا اسی نمرود غصے دے اندر آ گیا آکھن لگا فاتو بھی علی جن الناس میری پولیس کو بھیجو سپاہ کو بھیجو ایون من کے ابراہیم کو گرفتار کر کے گھن لاول بس پولیس آلے وتے دے دیتے کوئی نہیں جو کیا ہے یا کیا نہیں دھوک پوندن ہنا کو کہیں شہنال غرض نہیں ہوتی نہ عقیدے نال نہ ایمان نال اے بس لا الہ الا اللہ صرف ہی شہدی لوڑ ہو دیے نمرودی آرڈر تھا بھائی پہیے نمرودی پولیس بھج دے گئے اللہ دے پیغمبر کو ہتکڑیاں پا کے نعوذ باللہ گرفتار کر کے گھر لین لیکن خدا دا پیغمبر گھبرایا اللہ دا نبی گھبرایا نہیں ڈردے نہیں راندے حق والے نہیں ڈردے کیا ڈر رہے جو ساری خدائی ہو مخالف کیا ڈر ہے جو ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے سارا جہان ناراض تھی ہے جی اللہ دے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو گھن لین آ کے نمرود دے سامنے پیش کیتے نے بس خدا دا پیغمبر کھڑے کوئی تعظیمی سجدہ یہ جو جھکے پہ ہوں نہ کو میاں کیوں جھک دے ہو مول صاحب تعظیم کریں کیا کریں نے شریعت کوئی تعظیمی سجدے دی اصطلاح کوئی نہیں وقت نعوذ باللہ تو دھوکہ دے سن مول صاحب اسا کوئی وضو کی تھی ودے ہونے ہیں اسا کوئی سبحان ربی العالی پڑھتے پہ ہونے ہیں سجدہ تا ہونے سبحان ربی العالی پڑھو اسا تا تعظیم کرے جھک دے مسئلہ سنو میرے دوستو حدیث پاک کی چاہے میرے آقا بیٹھن تھے جانور آئین اٹھائیں ڈاند آئین آ کے میرے نبی سے دے قدمہ دے اتے سر رکھے نے چاہ اکھی جو ہنجو وہیں دے پین میرے آقا رحمت اللہ العالمین ہر شاید نبی ہن صحیح نے فرمایا جانور آئے بیٹھے مالکاں دی شکایت گھن کے مالکاں کو سڈو یا ادھن سا کو چارہ تھوڑا پہندن گھا تھوڑا سٹیں کم زیادہ گھندن اس واسطے مالکاں کو سڈو مالک سرائے گئے انہاں کو حضور علیہ السلام نصیحت فرمائی میاں جانور تاری شکایت گھن کے آئیں انہاں کو چارہ پورا پاتا کرو زیادہ کم نہ گدہ کرو میرے آقا ہر شاہ واسطے رحمت ہے گھوڑے تے جو چڑے ودے ہو فرمایا کہیں نال علامن واسطے کھڑ گئے وے اندی کنڈ تے سوار نہ رہو زمین تے کھڑ کے آلاؤ میرے آقا تعلیم دیتی اٹھتے چڑے بیٹھے کہیں نال کھڑے ایسا تا گھنٹا گھنٹا گال کرے دے اندی کنڈ تے چڑے کھڑے ہیں نبی سے منع فرمایا جانوریں دی شکایت صحیح نے سنی ازالہ فرمایا جلے جانور لگے گئے صحابہ کرام عرض کی تے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیاں اے جانور آئین توارا سجدہ کیتے نے اسا توارا سجدہ نہ کروں توجہ کرائے جانوریں جو صحیح نے قدمہ تے سر رکھا
آخر لگے ہی نہ تھوڑا سجدہ کیتے اصا تھوڑا سجدہ نہ کروں ہوں تسا دسو جانور کو وضو کی تھی ودے ہیں سبحان حیوان نا سبحان ربی العالی پڑھ دے ودے ول انہاں دے مطلقاً جھکن کو سر جھکاون کو صحابہ کیا آکھے کیا کرے دے پیان عربی دے اندر السجدہ تو هو الانحناء سجدہ مطلقاً جھک ونجن دنا کیا ہے سجدہ ہے مطلقاً جھکن دنا کیا ہے سجدہ ہے جانور جو ایویں سر جھکائے صحابہ کیا کہ کیا کریں دے پیان سجدہ کریں دے پیان ضروری نہیں جو سبحان ربی العالی پڑھو تے وقت سجدہ تھیں دے ضروری نہیں جو باوضو ہو وہ اے تسا ہر کنڈی جھنڈی ہر شاید سامنے جھکی کھڑے ہو وجہ پوچھو مول صاحب سید دی سین کو سلام یہ نہیں نانگ کو اردو دے اندر آدن سپ سانپ سپ یہ پہلے سین ہے یا کوئی نہیں نانگ آدھا پیا ہوئے آگے سپ صحیح السلام علیکم ڈنگ اکلے سی نہ اکلے سی یہی وڈے نانگ ہی وے کہیں نہیں ہر شے تو مال دے ہوتے انہاں دی نگاہ ہو دیئے جانور جو کوئی گھر بدہ کھڑا ہوئے خیر صلی حضرت جو آمن بس فوراً خلیفے کو اشارہ تھی دے مارے کوئی اوول پہ سے آکسی اڑتے حضرت صاحب آکھے میں دعا کرے سا چنگی گاں جریے تے کو ملسی یہ گاں حضرت کو دیچ اے ڈانگ نہیں چنگا چھترا گھٹا ہوئے او بھی سارے ایک سنگتی ہے سید سلیمان شاہ پیر جال اللہ مظفر گردے پروں گدی نشین ہے وہ ملنے شلتے تے رہ ویندن میں واز تقریر کر ویندن وہ ایک دیوار انہوں میں ویدہ پہ ہمیں سامنے آ گئے میں کہ حضرت سلام اے چھوڑ یار کیا میں خیر ہے بات چھوڑ یار کیا ہر روز بیگ چاہ کے آ دے میں گال کیا ہے وہ گال کیا یار ہر شے کے بند کی تھی میں آ تقریر شروع کی تھے گئے ہیں اگلے جمار ایک مرید ہے میں کوئی گھٹا پسند ہے تے میں اگر خلیفے کو آکھیں وہ آکھے جناب شروع کی تھی تبلیغ وہ آکھے حضرت صاحب گھٹا پسند ہے تے دے وہ آکھے یار با میری زال نے پالے بڑی شوق نال ایویں چھوٹا جہاں لے لا گدے سے تے وہ بڑی محنت کی تھی ہوں آکھے با حضرت دعا کرے سن دے وہ بڑی محنت ترلا کی تھی وہ نہ منے دا اخیر میرے کو گین آیا میں یوں کو آکھے میں وہ تو منہ لڑکا کے اندر گئے لازے بعد والا ہے میں آکھے پوچھے بھی حال بس صحیح آکھے مریدنی آکھے تواری جڑی نا ہوں آدھے اچھا کوئی نہیں مت دے چاہی میں آکسوں بے نہر چاہ گیا ہاں وہی تو برداشت میں صحیح گال ہے میں پوچھو دے سنائے آپ وہاں کے انہی تھا آپ چاہے وے مرید نے گھٹا نہیں دیں دی وہ پالیا کھڑا ہاں بڑا پیارا تے حضرت دی نگاہ پہ گئی وہ حضرت آکھے بس تو میرا ون کیا آکھنا میں دعا کرے سا چنگا گھٹا بھی اللہ سے دیسی اے میں کڑو بوال منہ لڑکا کے والا میں کہ کیا ہے با کے منے جی تنائی حضرت ہوں آکھے اچھا بھائی میں سمجھے سوں میں نہر چاہ گیا بڑے چاہوں حضرت میرے دوستوں میرے بزرگوں نبی سے فرمایا من نظر لغیر اللہ فقد اشرکا ومن اشرک فقد دخل فی النار جے اللہ دے سوا غیر اللہ دی منت منی اون شرک کیتے جے شرک کیتے اون دا ٹھکانہ جہنم میں آپو تے کوئی شے نہیں گال کیتی خدا دا قرآن سنائے جو حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ اللہ دے ماں سوا غیر بھاوے ولیے بھاوے نبیے بھاوے غوثے بھاوے قطبے خدا کو ہر شے برداشت ہے شراکت برداشت تو سا شراکت برداشت کرے نا
میرے والد صاحب ایک مثال سنے دے دیا، ایک بندہ اپنے سگے بھائی کو گھیرنا ہے گھر، بیوی کو آکھے سے میرا بھائی یہ بڑا دور آئے کراچی راندے مہمان ہے سارا دی خدمت کر، ان کو اچھا کھانا پکا دے، اچھی روٹی پکا دے، نماز پڑھے، مصلی بچھا دے، بستر بچھا دے۔ بیوی صاحبہ خدمت شروع کر دیتی ہے، توجہ کرائے، 8 دیوارہ گزرن، بیوی جڑی نگاہ خامد کو دے دیا انہیں بھائی کو دیکھن لگ گئی ہے، 20 دیوارہ گزرن، جڑا مخصوص حق خامد والا ہا، عزت والا، بستر والا، وہ حق انہیں لہا کے انہیں بھرا کو دے دیتے۔ غیرت مند بھرا کو پتہ چل گئے، ایسی بیوی کو گھر رکھے سی یا طلاق دے سی؟ غیرت والے دی گال کرے نا، بے غیرت دی گال نہیں کرے نا، پتے والے دی گال کرے نا، بے پتے دی گال نہیں کرے نا۔ ایسی بیوی گھر رکھے سی طلاق دے سی؟ علاقے والے تھی گن کٹھے، وے میاں خان صاحبہ خیر تہیوی کیوں طلاق دیتی؟ ولا گھر رکھے سی گھر ہے؟ وہ اکسی میری غیرت دا جنازہ نکل گئے، کوئی آخر وے میاں خیر ہے، اپنا تہا تیرا کوئی غیر تا کہنا رسو رکھے سی؟ وہ اکسی اپنے واسطے میں آکھا امی ان کی خدمت کر، اچھا کھانا پکا دے، اچھا بسترہ بچھا دے، اتنا بھی آکھا جو بسترہ انہا بنوائن۔ اے عادل میاں آخر اے ولی خدا دہن، نبی خدا دہن ہے، اے غوث کتب خدا دہن، اللہ فرمینے میں نبی واسطے آکھے بھی ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی، میں اللہ رال محبت رکھنا چاہتے ہو، نبی دی اتباع کرائے، ولی دی غلامی کرائے، سجدہ میرا حق ہے، منت میرا حق ہے، منوتی میرا حق ہے، نظر میرا حق ہے، نیاز کے نہ حق ہے، اللہ دا حق ہے۔ جب تیرے حق دے اندر تو تھوڑا جا شریک کیتے تو برداشت نہیں کر سکا تو اللہ تا غیرتاں دا پیدا کرنے والا ہے، غیورہ دا غیور ہے، مالک آدھے تو گندے قطرے دی پیدائش ہے، ایسا قطرہ کپڑے کو لگے کپڑا ناپاک، جسم کو لگے جسم ناپاک، تے کو اتنی غیرت ہے تو اپنے حق دے اندر شراکت برداشت نہ کرے دا، میں کیویں معاف کر دے؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ بس آخری گل کر کے ختم کردہ بھی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ دا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیمات، اللہ دے اولو العزم پیغمبر شان والے نبی، جلے قوم ڈٹھے گرفتار تھی کیا کھڑن نمرود دے سامنے، نمرود لانتی بنو بے ایمان، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آکھن لگا اے ابراہیم میرے توجہ کرائے، اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا، کیا سارے خداوند دلال ایک کم طے کیتے، اے جو ایک کپے پہن ڈگلے پہن جناب بہی بازو جنگہ ترٹیا پہن، کیا سارے خداوند دلال ایک کم طے کیتے، اَأَنْتَ فَعَلْتَ کیا تسا کیتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آکھا او بے ایمان او نمرودا بے ایمانا میرے کو کیوں پوچھ دے؟ قاتل بھی سامنے موجود ہے، آلہ قتل بھی موجود ہے، کوہڑا بھی چاٹی کھڑے، اے آپس اندر کھامڑ پیوڑ تے لڑ پے ہوسن، من شکراٹھا پراٹھا تے لڑ پے ہوسن، ولا بھر پے ہوسن، ڈٹھا جو ہی وڈا کوہڑا چاٹی کھڑے، انہیں کو کیوں نہیں پوچھدا؟ میرے کرے کیوں پوچھ دے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، ذرا انہیں کنے سوال کرا، انہیں کنے پوچھا یا انہیں کنے پوچھا کر رہے علا سکدن، جب اللہ دے پیغمبر نے آکھا انہوں دے کو سوال کر، انہوں دے کو پوچھ، خدا دا بیان قرآن بیان کرے نے، نمرود تے انہی ساری پارٹی شرمندہ ہو کے سر جھکائی کھڑی ہے، اکھیں جھکے کی دی کھڑن، قرآن نقشہ چھکے فرمایا ثم نکسو علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون۔ اے ابراہیم
سر جھکا کے آدھر ابراہیم تے کو پتہ تو ہے تو جان داتا ہے جو الا نہیں سکتے اے بول نہیں سکتے اے کلام بھی نہیں کر سکتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جوش دے اندر ہیں فرمانے لگے اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ وہ توفے تارے واسطے اوفے تارے واسطے اللہ دے سوا ہنا دی پوجا کرے دو ہنا جو منتا منو تے دے دو جڑے بول ہی نہیں سکتے الا ہی نہیں سکتے کلام ہی نہیں کر سکتے. کافر لا جواب تھی گے جواب تے کوئی نہیں لیکن آکھن لگے قالو حرقوہ وانصروا آلہتکم یہ کرو چیخا بالو چا بھادا تے خدا دے نبی کو بھاد اندر ساڑ دو تے وانصروا آلہتکم اپنے خداواں دی امداد کرو. خداواں دی کیا کرو؟ واہ جو خدا وہ امداد دے مستحق ہے. وانصروا آلہتکم اپنے الہاواں دی خداواں دی انہاں دی امداد کرو. حرقوہ نبی کو جلا دو نبی کو ساڑ دو چیخا بالی کھڑل بھادا. جناب بہت بڑا چیخا اعلان کروایا نمرود نے جو فلانی دیوار اللہ دے پیغمبر کو نعوذ باللہ سڑے سوں خدا دے نبی کو جلے سوں ہے جی ٹھٹے بھی کرے دے پین مخول بھی کرے دے پین. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ دے جلال دا انہوں نے پروگرام بنایا مشورہ کیتا اور جناب عمل پیرا بھی ہو دے پین. ایک پروگرام نمرود تو انہی پارٹی نے بنایا تو ایک پروگرام میرے اللہ نے بنایا. ایک فیصلہ ایرہ نے کیتے ایک فیصلہ میرے خدا نے کیتے تو قرآن دے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ دا فیصلہ انہاں نے سارے دے فیصلے دے اتے غالب انہاں فیصلہ کیتے اساں پیغمبر کو نعوذ باللہ ختم کر دے سو مار دے سو. اللہ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات. موت حیات دا مالک کون ہے؟ زندگی موت دا مالک کون ہے؟ ساری دنیا کا کو مارن تے آوے رب چاون تے آوے اے مار سکدے نہیں. جے رب مارن تے آوے اے بچاون تے آوے بچا سکدے نہیں. میرا دوستا میرا بزرگا فیصلے ہوئے ہوں جڑے آسمانہ دے اتے تھینن. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو پیڑ دے اتے چڑھائی کھڑن انہوں بھادا چیخا بالی کھڑن جو ہنے رسی کپیشوں خدا دا نبی جل ویسی آسمان آتے کھل بلیے. جبریل آیا میکائیل آیا اسرافیل اسرائیل ملائکہ آئے ہوا والا پانی والا. اے جناب جبریل آ کیا کھل لگا اے ابراہیم جی حکم ہوئے پہاڑا کو چیر کے انہاں کو پی دے وہاں. میکائیل آ دے حکم ہوئے ہوا چلاوے سے زور دی ایک چنگاری باقی نہ لاوے. پانی والا فرشتہ دے بارش و سمائے سے زور دی ایک چنگاری باقی نہ لاوے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے جبریلہ میرا یہ امتحان میری آزمائش میرا رب دہدا پہ یا نہیں دہدا پیا آکے دہدا پہ. فرمایا جائی جبرائیل نہ تیری ضرورت میکائیل نہ تیری ضرورت اسرائیل نہ تیری ضرورت. جے رب دا اے امتحان ہے اللہ دی طرف آزمائش ہے جب او دیکھ رہی ہے جو او راضی ہے تو میں بھی ہوں دی رضا دے اتے راضیاں. اور بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محل تماشا لگے بام بھی عقل سچیلی کھڑی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں کو کہ غیر دی امداد دی ضرورت کوئی نہیں. حضور نے فرمایا واتخذوا ملت ابراہیم حنیفا تسا بھی حضرت ابراہیم دی ملت دیتے چلو. جے ابراہیم غیر اللہ دی امداد نہیں منگدا میں نبی بھی میں نہیں منگدا تے تسا بھی نہ منگو. انہاں نے جناب والا رسیاں کٹن دا پروگرام کیتے پین تے جھوٹا دیتے نے. رب دی رحمت جوش دے اندر آئی فرمایا ابراہیم تو امتحان دے اندر کامیاب ہے. اللہ نے ڈائریکٹ بلا واسطہ بھا کو مخاطب کر کے فرمایا کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم.
بھا خیال کری میرا نبی آندا پہ تکلیف نہ تھی وے ٹھنڈی تھی ون اللہ کتنی ٹھنڈی فرمایا برف بھی نہ بنی جو وہ بھی تکلیف ہے اتنی ٹھنڈی جو سلامتی والی خدا دا نبی کامیاب یا ناکام ہے یہ امتحان دے اندر بھی 100/100 نمبر گدے یا نہیں گدے محنت سے ہم 3-4 امتحان حالے اگا چل دے پین لیکن وقت ختم تھی گئے تو وہ درود شریف پڑھو میں مسئلہ ایک گنا میں چھوٹا جا مسئلہ ہے بات یہ اگر عورت مر جائے پھر ان کو غسل دینے کفن پہنانے کے بعد ان کی میت پر خوشبودار عطر وغیرہ چھڑکنا جائز ہے یا ناجائز ہے میرے دوستو میرے بزرگو جب بندہ فوت تھی ویندے دنیاوی مسائل ان کنے منقطع تھی ویندن عورت دی عفت حرمت عزت دا خیال تے بہت حضرت سیدہ فاطمہ زہرا جب فوت تھی ون لگیا حضرت علی کو وصیت کیتے نے میرا جنازہ رات دی تاریخ کی چوائے نہیں دی روشنی چنا چاہو آپ نے فرمایا نہیں کچھ ایسو ہزارہ لکھا لوگ ہو سن فرمایا نہیں میں چاہنیا میرے کفن تے بھی غیر دی نگاہ نہ پو یہ سنت واجب فرض کوئی شے کوئی نہیں اگر کوئی کافور وغیرہ انہیں چھڑک دیندن سمجھا دی پئیے تے جائز چاہیدہ اے ہے جو زیادہ خوشبویات نہ سٹیا ونجن جو نعوذ باللہ ولال اساں لوگ ان زمانے دے لوگ نے سارے حرکات سکنات دل ارادے یہ وہ میلان گناہ دو سارا زیادہ ہوندے تے نیکی دو تھوڑا ہوندے اگر کوئی کافور وغیرہ چھڑک دو تو جائز سنت فرض مستحب اے کوئی شے کوئی نہیں طاہر صاحب تو کو نظم سنامن نہ سنامن شوقی چھو ذوقی چھو حضرات گرامی یہ تقریر بالم میوزک ہاؤس تونسا کی طرف سے پیش کی گئی ہے نیز علماء کی تقاریر بھروانے کے لیے بالم میوزک ہاؤس پر تشریف لائیں شکریہ کزمش پیغمبر دی ابراہیم کٹیندا بیٹھے گردن اپنے دل بر دی لرزارش تے ہو گیا تاری لرزا عرش تے ہو گیا تاری وے کزمش پیغمبر دے ابراہیم کٹیندا بیٹھے گردن اپنے دل بر دے لرزا عرش تے ہو گیا تاری خواب دے وچ نت رب فرمائے دے اپنے محبوب شمانو خواب دے وچ نت رب فرمائے دے اپنے محبوب شمانو دے اپنے محبوب شمانو رب دے حکم تے ہک ہک کر کے رب دے حکم تے ہک ہک کر کے رب دے حکم تے ہک ہک کر کے پیش کیتی ہر شے گر دی ابراہیم کٹیندا بیٹھے گردن اپنے دل بر دی لرزا عرش تے ہو گیا تاری دل آخر رب واضح کیتا اسماعیل نو ذبح کر دے بالآخر رب واضح کیتا اسماعیل نو ذبح کر دے اسماعیل نو ذبح کر دے منگدا ہاں قربانی بس میں منگدا ہاں قربانی بس میں منگدا ہاں قربانی بس میں تیرے قیمت جوہر دے ابراہیم کٹیندا بیٹھے گردن اپنے دل بر دے لرزا عرش تے ہو گیا تاری لرزا عرش تے ہو گیا تاری مشکلاں دے وچ مشکل آیا زندگی گزری امتحان وچ مشکلاں دے وچ مشکل آیا زندگی گزری امتحان وچ زندگی گزری امتحان وچ قدم قدم